بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم وائس پریزیڈنٹ آفس ٹیکسلا کنٹونمنٹ میں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دائیں طرف ممبر ہیں کینٹ بورڈ پاکستان مسلم لیگ نون کے سید سیف علی کاظمی صاحب۔ درمیان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ایکس وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں غلام دستگیر بٹ صاحب، اور ابھی بائیں طرف موجود ہیں حاضر ہیں وائس پریزیڈنٹ ہے ٹیکسلا کنٹونمنٹ بورڈ کے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بھی ہیں۔ تو آج ہم تینوں رہنماؤں سے ایک مشترکہ سوال پوچھیں گے کہ چونکہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو ہمارا سوال بھی الیکشن کے حوالے سے ہی بنتا ہے کہ ملک صاحب آپ بتائیے گا سر، الیکشن ہو رہے ہیں، بمشکل 1 ماہ رہتا ہے، لیکن آپ کی پارٹی ابھی تک پی 12 13 اور N54 میں فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ ٹکٹ کس کینڈیڈیٹ کو دیا جائے۔ تو ذرا ملک عابد صاحب آپ ذرا سارے سوال کا اگر جواب دیں تو زیادہ مناسب رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، ٹکٹ N54 اور یا پی 13-12 یہ اسی پارٹی کی بھی میں نواز شریف صاحب کی ریکویسٹ کرنے ہیں، ٹائم بالکل نہیں رہا، ٹھیک ہے، ٹکٹ کینڈیڈیٹاں اوپن کرنا، کینڈیڈیٹ ایک اپنی کمپلین چلانا، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ N54 کا میرٹ بالکل بہترین بنیا ہے۔ اچھا انشاءاللہ نون بڑے دور جا کے جیت سی نا، ٹھیک ہے، چوئی صاحب بھی آ رہے ہیں، خان سرور صاحب بھی آ رہے ہیں، اگر دوئے مشترکہ ہو گئی سچو نثار صاحب اور سرور خان صاحب الیکشن لڑتا نہیں، نون انشاءاللہ جیت سی۔ اچھا لیکن میاں صاحب اگر ریکویسٹ کرنے ہیں، میں ویسٹ ایشین ٹیکسلا کہنا انہوں آگے ریکویسٹ کرنا کہ وہ ٹکٹ تا جلد تو جلد اوپن کی طرح جی۔ درمیان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام دستگیر بٹ صاحب جو ایکس پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں ٹیکسلا کنٹونمنٹ بورڈ کے۔ بٹ صاحب، ملک صاحب کہہ رہے ہیں، ملک عابد صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون بھرپور کامیابی حاصل کرے گی، اور تو کیا سمجھتے ہیں کہ کینڈیڈیٹ کے حوالے سے کہ کون سے کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں N54 12 اور 13 میں کہ جو جن کی ٹکٹ کے حوالے سے جنہیں ٹکٹ ملے اور ان کی جیت یقینی ہے؟ تھوڑا سا اگر آپ اس متعلق تھوڑا سا ہمیں بتائیں۔ سوال مجھ سے پوچھا ہے، میں اس سے اتفاق کروں گا کہ انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے بتایا ہے کہ نون لیگ کی پوزیشن کیا ہے۔ تو ٹکٹ کے حوالے سے اصل میں پارٹی بڑی پارٹی ہے، اور بڑی پارٹی ہونے کی وجہ سے کمپٹیشن بھی زیادہ ہے، ایک سلاٹ کے لیے 5-5 6 امیدوار ہیں ٹکٹ کے لیے۔ اس طرح مشکل تو ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے اپنے الیکشن میں جو ہم نے لڑا تھا کینٹ کا، تو میں نے 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے ہمارا فیصلہ ہوا تھا۔ تو آپ صاحب سے میں اتفاق کرتا ہوں، صاحب سے کہ میاں صاحب سے گزارش ہے کہ جلد از جلد فیصلہ کریں تاکہ ہم اپنی جو کمپین ہے امیدواروں کی وہ چلا سکیں۔ تو امیدوار ہمارے سارے اچھے ہیں، جتنے بھی ہیں وہ سارے اس قابل ہیں کہ وہ ٹکٹ مانگ سکیں اور ٹکٹ پہ الیکشن لڑ سکیں۔ اچھا، آپ نے کہا ہے کہ چونکہ جب آپ کے الیکشن تھے تو بالکل 2-3 دن رہتے تھے جب فیصلہ ہوا، اسی طرح آپ کے کچھ کینڈیڈیٹ جو تھے کوہستان اس سے سخت ناراض نظر آتے تھے اسی بات پر، تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے امیدوار کی حمایت بھی کر سکتے ہیں؟ جنرل جو کارکن ہے مسلم لیگ نون کا نواز شریف کا، وہ کبھی حمایت نہیں کرے گا، وہ پارٹی ڈسپلن کے پابند رہے گا انشاءاللہ، اور ہم بھی پابند رہے ہیں۔ ہمارے بھی جو تھے، جو اپوننٹ میرے تھے، انہوں نے میرے ساتھ کمپین چلائی ہے، مجھے جتوایا ہے انہوں نے۔ اس طرح عائشہ صاحب کے بھی جو اپوننٹ تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ اس طرح سیف شاہ صاحب کے جو اپوننٹ تھے وہ ان کے ووٹر سپورٹر اور ان کے بنے رہے ایجنٹ بنے ہیں۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے، ایک منظم پارٹی ہے، پرانی پارٹی ہے اور جمہوری پارٹی ہے، اور اس میں دیر سویر ہو جاتی ہے جی۔ سید سیف علی کاظمی صاحب ہیں، ممبر ہیں ٹیکسلا کینٹ کے، پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر انہوں نے الیکشن ون کیا تھا۔ تو ان سے چونکہ جو ٹیکسلا کنٹونمنٹ بورڈ ہے یہ علاقہ حلقہ پی 12 میں آتا ہے، تو 2 ہیوی ویٹ کینڈیڈیٹ ہیں، ذیشان صدیق بٹ صاحب اور محسن ایوب خان صاحب۔ تو سب سے پہلے تو سیف صاحب سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ سیف صاحب کیا سمجھتے ہیں جی کون سے کینڈیڈیٹ اس علاقے کے لیے پی 12 کے لیے بہتر رہیں گے اور وننگ پوزیشن میں ہیں اور حق
کس کا بنتا ہے, کس کینڈیڈیٹ کا؟ سر ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئے اور ہمارے ویوز لے رہے ہیں. جب تک آپ نے حق کی بات کی, حق تو ورکرز کا بنتا ہے, اور ہماری جو پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ نون, وہ ایک بہت ہی منظم جماعت ہے اور وہ انشاءاللہ صحیح فیصلہ کرے گی. جس کا حق بنتا ہوا اس کو انشاءاللہ حق ملے گا. نام میں نہیں لیتا کسی کا بھی, ٹھیک ہے. چاہے وہ ذیشان صدیق بٹ صاحب ہیں, وہ بھی میرے بڑے بھائی ہیں, محسن ایوب خان صاحب ہیں, وہ بھی بھائی ہیں, اور انشاءاللہ بہتر ہوگا جو بھی فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے جی, بہتر ہوگا جو بھی فیصلہ ہوگا. غلام دستگیر بٹ صاحب, سر ہم آپ سے یہی سوال پوچھیں گے کہ ذیشان صدیق بٹ صاحب یا محسن ایوب خان صاحب دونوں, بلکہ وائس پریزیڈنٹ ملک عابد صاحب سے بھی اور غلام دستگیر بٹ صاحب سے بھی یہ مشترکہ سوال ہے کہ سر کیا سمجھتے ہیں, چونکہ آپ عوامی نمائندے ہیں, آپ زیادہ بہتر گراؤنڈ ریالٹیز کو جانتے ہیں, سمجھتے ہیں. ملک صاحب تسی ذرا میں سننا بہتر دسو کہ کارکن بھی تو سننا چاہتے ہیں کہ کہڑا امیدوار جڑا بہتر ہو سکنا ہے. جناب ایک ادے تسی دسو. حضور تساں پی پی 12 نے گل کیتی ہے, اینے 53 تے انشاءاللہ مسٹر ملک حکیم بڑے دور جیت سے. ٹھیک, 54 چلو جی, بڑے دور جیت سے. ٹھیک. پی پی 12 نے انشاءاللہ ذیشان بٹ صاحب نے بھی بڑی محنت ہے پچھلے 5 سال, ٹھیک ہے, بہت بار, صحیح, اور اس نے برادری ووٹ بھی کافی ہے. ٹھیک ہے, محسن ایوب صاحب بھی ورک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن میں ریکویسٹ یہی کرنا اور میاں صاحب انہاں دونوں بندیاں کو بٹھا کے ایک جان کر کے ٹکٹ دے دیو. ٹھیک ہے, یہ ہو نہیں سکنا کہ اصل پی پی 12 نے سیٹ لوز ہو گئی. انشاءاللہ اسی پی پی 12 بھی بڑے دور جا کے جتا گئے. ٹھیک, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن اے میاں صاحب انہاں دونوں بندیاں بلا کے ذیشان بٹ صاحب, ٹھیک, ذیشان بٹ صاحب نے پچھلے 5 سال میں کہنا تھے اثر رسول کے بڑا اچھا موسم صاحب بن گئی. لیکن انہاں دونوں بندیاں بٹھا کے ٹکٹ اگر راضی کر کے ٹھیک ہے, یہ میاں صاحب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, کا تن ساڑی پی پی 12 نہیں کرنی. ٹھیک ہو گیا, نثار صاحب خود پی پی 12 جا کے الیکشن لڑوں نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. بٹ صاحب سے ہم پوچھیں گے, بٹ صاحب چونکہ آپ بھی عوامی نمائندے ہیں تو آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا سمجھتے ہیں کہ گراؤنڈ میں محسن ایوب بٹ صاحب بہتر جا رہے ہیں یا ذیشان صدیق بٹ صاحب بہتر جا رہے ہیں, تو ٹکٹ کس کو ملنا چاہیے؟ ہم آپ سے بھی یہی سوال رکھیں گے. جی میں تو یہی کہوں گا کہ جو ورکر ہے نا, جو محنت کر رہا ہے, جس کی میرے نظر آ رہی ہے, جو ہے نا سوشل میڈیا, اس پہ نظر آتا ہے کون کتنی پوزیشن ہے اور کس نے کب کس جگہ پہ اسٹینڈ لیا اور کب کھڑا ہوا ہے. تو پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے, پارٹی دیکھے گی ساری چیزیں, تو میرے خیال میں اسی کو دے گی جس کا حق بنتا ہو. اور بٹ صاحب کا جہاں تک بات ہے, میں خود بھی بٹ ہوں, میرے بڑے بھائی ہیں وہ, تو ان کی پوزیشن پچھلی دفعہ بھی ہائیسٹ ووٹ تھے ان کے. اس میں جو جتنا بھی تھا پی پی 18 اور 19 میں ان کے زیادہ تھے ووٹ, اور ایون کہ سردار صاحب کے ساتھ ان کے ووٹ میچ کر رہے تھے, سردار ممتاز صاحب کو بھی سمجھ گئے. تو اب بھی آپ پوزیشن دیکھ لیں, شہر کی جو پوزیشن ہے یا کینٹ کی پوزیشن ہے, تو اس میں تو میں کہوں گا کہ ذیشان صدیق بٹ صاحب ہیں. تو باقی جو میرے ساتھ جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں, سیف شاہ صاحب, یہ ان کی ہمدردیاں دوسری طرف ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بات یہ ہے کہ ہمدردیاں ہماری ہو سکتی ہیں اور بھائی چارہ بھی ہے, لیکن جس کو ٹکٹ ملے گا انشاءاللہ وہ جیتے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, جس کو ٹکٹ ملے گا وہ جیت جائے گا. تو چونکہ سوال آپ سے بھی بنتا ہے, آپ کے ایک دوست ہیں جو ممبر کینٹ بورڈ ہیں, سعد علی خان صاحب, اگر وہ الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں, ویسے تو وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کی پروسیس میں ہے ابھی, اگر ماحول ان کے لیے بنتا ہے, ٹکٹ انہیں ملتا ہے, تو بحیثیت پاکستان مسلم لیگ نون کے ممبران کے آپ کا کیا یعنی کہ فیصلہ ہوگا آگے پھر؟ صرف شیئر, اچھا صرف شیئر ہی ہوگا, یعنی کہ ٹھیک ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس
سینیریو میں پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک دڑا سعد علی خان صاحب کا حمایت کا اعلان کر سکتا ہے؟ نہیں، ناممکن ہے، ایسی باتیں کچھ سننے میں آ رہی تھیں. ناممکن ہے، یہ باتیں ناممکن ہے. جو سننے میں بہت ساری باتیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ ناممکن ہے. جو مسلم لیگ ہوگا وہ مسلم لیگ کے ساتھ. دیکھیں جی ساتھ کام بانوں کی طرح کیا ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ کینڈ بورڈ کی ممبر بھی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جماعت ہوتی ہے. جماعت اپنی اپنی ہے. ٹھیک ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ نیشنل لیول پہ آپ کے جو آپ نے بتا رہے ہیں کہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب ہیں، جی جی تو ان کی پوزیشن چودھری نثار علی خان صاحب، حاجی غلام سرور خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کے آپ کہاں دیکھتے ہیں انہیں؟ مسٹر صاحب انشاءاللہ بہت لمبی لیڈ ہے، لمبی لیڈ. چودھری صاحب کو بھی جیتیں گے. اچھا خان ٹھیک ہے. صاحب صاحب تو سب کو لے کے بھی سوال پوچھنے ہیں کہ چودھری نثار علی خان صاحب کی وجہ کہ صوبائی اسمبلی نے انہاں ممبراں یعنی کینڈیڈیٹ اناؤنس بھی نہیں کیتا الیکشن اور لڑنے پہلے قومی اسمبلی نہ یہ سمجھو انہوں نے فیصلہ درست ہے. چودھری صاحب چکر اچن جی پی ٹی آئی نہیں بورڈ کیش کرنا ہے، اچھا لیکن نہیں ہونا. اچھا چودھری صاحب بھائی پلانا بھی جی ہے وہ پی ٹی آئی نہیں بورڈ لائن تھے، ٹھیک ہے. لیکن پی ٹی آئی نہیں بورڈ نہیں ملنی. سر حاجی غلام سرور خان صاحب چونکہ تحریک انصاف سے پھر آئی پی پی میں چلے گئے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا الیکشن کیسا حیثیت سیاسی لیڈر کے آپ کیسا الیکشن ان کا دیکھ رہے ہیں جی؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ بھائی انہوں نے لڑنا ہے وہ لڑیں گے، ہم نے نہیں تو لڑنا. پوزیشن کیا ہے، سیاسی پوزیشن کیا سمجھتے ہیں؟ پوزیشن تو میں مسلم لیگ کی پوزیشن کہوں گا کہ اچھی ہے اور بیسٹ ہے. ٹھیک ہے. تو تجزیہ تو میں نے نہیں کرنا، میری تو افیلیشن ہے. افیلیشن ہے. اور کیا سمجھتے ہیں جی کہ چودھری نثار علی خان صاحب کو الیکشن لڑنا چاہیے یا ہاں سے چاہیے تھا اناؤنس جو انہوں نے کیا ہے؟ یہ صاحب میں تو سمجھتا ہوں کہ چودھری نثار صاحب کو یہاں سے الیکشن کنسلٹ نہیں کرنا چاہیے، یہاں سے الیکشن نہیں لڑنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پچھلے 5-7 سالوں سے یہاں پر بالکل ان کا آنا جانا ہی کم ہے. ٹھیک ہے. ایک ڈیرے پہ آتے ہیں، آگے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی کچہری لگا لیتے ہیں، تو اور ان کا عوام کے ساتھ رابطہ بھی نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عوامی لیڈر کو، عوامی نمائندوں کو الیکشن لڑنا چاہیے جو عوام کے بیچ میں رہتا ہو. ٹھیک ہو گیا. اور وہ جو صاحب وہ عوام سے بہت دور ہیں. بہت دور ہے. آخری سوال ہے سر، تینوں ممبران سے میرا سوال ہے، یعنی کہ آپ کوئی اپنا میسج کارکنوں کو، اپنی لیڈرشپ کو دینا چاہتے ہیں تو پلیز یہ فارم آپ کے. جی دسو جی. ہمارا یہی میسج ہے، اچھا. وہ شرکت کریں، گھنٹوں کے اندر ٹکٹ اناؤنس کریں. NH54 جی میری بھی ٹکٹ کا فیصلہ کریں. ٹھیک ہے. یہ بہت لیٹ ہو رہے ہیں، بہت لیٹ ہو رہے ہیں. کارکن بھی مایوس ہیں، کس کو ٹکٹ ملے گا کس کو نہیں ملے گا. یہ ریکویسٹ ہے ہماری میاں صاحب کے آگے. لیڈرشپ سے یہی ہمارا مطالبہ ہے کہ جلد از جلد جتنا جلد ہو سکے ٹکٹ اناؤنس کریں، کیونکہ الیکشن بہت ہی نزدیک آ چکے ہیں، اور تاکہ جو بھی ٹکٹ ہولڈر ہو وہ کھل کے کمپین کر سکے. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی امیدوار ہوں گے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. ٹھیک. کارکنوں میں تسی کوئی میسج دینا چاہتے ہیں جی؟ کارکن انشاءاللہ ساڑھے مسلم لیگ نون میں مطمئن بیٹھے، ٹھیک ہے. جو جسا ٹکٹ ملنا ہے ٹھیک ہے. انہوں ووٹ دینی ہے. ٹھیک ہو گیا. ਧੜਾ گروپ بھی ਜਿਹੜਾ انشاءاللہ کینڈیڈیٹਾں ਦਾ ਜਿਹੜਾ ہے برقرار رہی. تسی کارکنوں کو میسج. کارکنوں کے لیے یہ میسج ہے کہ وہ تیاری کریں. ٹھیک ہے. 8 فروری کو شیئر ہوتا ہے. جی شیخ اور محنت کریں جی. بہت شکریہ تینوں ممبران کا، وائس پریزیڈنٹ ملک عابد صاحب کا، ایکس وائس پریزیڈنٹ غلام دستگیر بٹ صاحب اور سید سیف علی کاظمی صاحب، آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کا. خدا حافظ.